السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بدحال معیشت، بیڈ گورننس، اپنی جماعت کے لوگ بھی ناراض، اتحادی بھی ناراض، کورونا کی وبا کا بھی سامنا، اور پھر وزیر اعظم کا اپنے سوا کوئی چوائس نہ ہونے کا دعویٰ کرنا، پھر اس کے 2 دن کے بعد -1 کی بات کرنا. یہ وہ سوالات ہیں جو بہت سے خدشات کو جنم دے رہے ہیں. کیا حکومت واقعی اس وقت پریشر میں ہے، دباؤ میں ہے؟ ملکی سیاست میں -1 کا شور کیوں ہو رہا ہے؟ شہباز شریف کی خراب طبیعت کی وجہ سے اپوزیشن کی APC جلد ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اپوزیشن حکومت کے خلاف محاذ گرم کیے ہوئے ہے. آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ -1 صرف عمران خان کے ذہن میں ہے، ہمیں -1 نہیں بلکہ -PTI ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جبکہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر -1 فارمولا آتا ہے تو اکیلے نہیں، سب سے مل کر فیصلہ کریں گے. نون لیگ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن موجودہ ملکی حالات میں کیا ایسی واقعی کو صورتحال بن سکتی ہے کہ بات -PTI تک پہنچ جائے، جبکہ تحریک انصاف اس معاملے پر کافی زیادہ ایگریسو نظر آ رہی ہے؟ دوسری جانب سیاسی جماعتوں نے اپنے مخالفین کے ناراض اراکین سے سیاسی رابطے شروع کر دیے ہیں. آج وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپوزیشن جماعتوں نون لیگ کے 6 اور پیپلز پارٹی کے 1 رکن پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی. مسلم لیگ نون کے ارکان میں میاں جلیل احمد شرقپوری، چودھری اشرف علی انصاری، نشاط احمد ڈاہا، غیاث الدین اظہر عباس، محمد فیصل خان نیازی شامل تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کے غضنفر علی بھی اس ملاقات میں شامل تھے. اپوزیشن کے یہ جو ارکان ہیں یہ پہلے بھی 2 بار وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ملاقات کر چکے ہیں اور ان کی پارٹی قیادت کی جانب سے انہیں شوکاز نوٹسز بھی جاری کیے جا چکے ہیں. لیکن آج ایک بار پھر سے یہ ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے بعد مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ارکان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات پر لیگی جو قیادت ہے اس کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور ارکان کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے. جبکہ اب یہ تجزیے ہو رہے ہیں کہ اس ملاقات کا جو مقصد تھا یہ مسلم لیگ کاف کو پیغام دینا تھا کہ اگر وہ حکومت سے الگ ہو بھی جاتی ہے تو حکومت نے پنجاب میں اکثریت کے لیے 7 ارکان کا بندوبست کیا ہوا ہے. سیاسی حلقوں میں اس وقت کھچڑی کیا پک رہی ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، ہو کیا سکتا ہے؟ میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب نے. السلام علیکم. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. علی صاحب، سب سے پہلے جو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں جو ایک تاثر ہے وہ بالکل یہ ہے کہ آپ جذبات سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، حقائق پر مبنی بات کرتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں. لیکن جب میں نے بھی آپ کی یہ ٹویٹ پڑھی جس میں آپ نے لکھا کہ عمران خان کی باتیں کرنے والے سن لو، عمران خان مائنس ہوا تو جمہوریت بھی مائنس ہوگی، تو بڑی حیرانگی ہوئی اور سوال ذہن میں یہ اٹھا، کیا جمہوریت کسی ایک شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اگر عمران خان نہیں رہیں گے تو جمہوریت بھی نہیں رہے گی؟ کیا جمہوریت کسی شخص کی محتاج ہے؟ کیوں آپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت پیش آئی کہ عمران خان نہیں رہا تو جمہوریت بھی نہیں رہے گی، جمہوریت بھی مائنس ہو جائے گی؟ وائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ جی. کچھ دنوں سے مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول صاحب، خواجہ آصف صاحب، شاہد خاقان صاحب، ان کی طرف سے بار بار یہ بات آ رہی تھی -1 کر لیں، -1 ہونا چاہیے، PTI اور کسی کو لے آئے. تو اگر کسی بھی غیر جمہوری طریقے سے کسی پارٹی میں کوئی -1 ہوتا ہے تو جب بھی آپ کوئی بڑے پاپولر لیڈر کو، جو وقت کا پاپولر لیڈر ہوتا ہے، تو اس کا نقصان پھر جمہوریت کو پہنچتا ہے. اور یہی میرا مقصد تھا اور یہ بات ہمیشہ یہ جماعتیں کرتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم قومی اسمبلی میں ہماری اکثریت قائم ہے. ٹھیک ہے، جب ایک کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں. کوئی پاکستان کی پہلی یا آخری کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے. ہم سے پہلے بھی ENP کے ساتھ مسلم لیگ نواز ایک زمانے میں اکٹھے رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک زمانے میں اکٹھے رہے، پھر مسلم لیگ جو ہے نواز نے اور اپنے ساتھ الائز بھی ملائے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 2/3 اکثریت ان کو ملی. لیکن جب کبھی ایون پیپلز پارٹی کے بھی مسائل رہے، جب وہ سندھ میں کولیشن گورنمنٹ میں تھے تو مسئلے مسائل کولیشن گورنمنٹ میں الائز میں چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر ظاہر مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات کرنا کہ ایک پاپولر لیڈر ہو وقت کا، ایسی بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جس طرح ایک پاپولر لیڈر تھے، آپ ان کو -1 کریں، یا بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک پاپولر لیڈر تھی اور ان کو اب غیر جمہوری طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ زور لگا کے -1 کی بات کرے،
تو ایک پاپولر لیڈر جو ہوتا ہے، لیکن اپوزیشن تو یہ کہ -1 تو آپ لوگوں کے ذہن میں گھوم رہا ہے. اپوزیشن نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں. اپوزیشن یہ غیر جمہوری طریقہ اپنانا چاہتی نہیں ہے. اگر اپوزیشن چاہتی ہے تو چاہتی ہے کہ پوری پی ٹی آئی مائنس ہو جائے. عمران خان کی شخصیت سے وہ کہہ رہے ہیں صرف مسئلہ نہیں ہے پوری پی ٹی آئی، کیونکہ آپ لوگ حکومت کرنے میں ناکام ہو گئے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. میرے خیال میں اپوزیشن کے رینک اینڈ فائل میں بہت بڑی کنفیوژن ہے. مسلم لیگ نواز کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ -1 ہوتا ہے تو پھر -all ہوتا ہے. ادھر سے خواجہ آصف صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں. شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں نہیں ساری پی ٹی آئی کو مائنس کریں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں نہیں خان صاحب کو مائنس کریں. پہلے آپس میں یہ فیصلہ کر لیں کہ -+ کے چکر میں یہ بیسیکلی چاہتے کیا ہیں. اگر وہ ایک جمہوری طریقے سے جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد نہ ہے. دوسرا راستہ ان کے پاس یہ ہے کہ پورے ملک میں جائیں اور وہاں سے پاکستان میں کوئی لاکھوں لوگ نکال کے لے آئیں. وہ بھی غیر جمہوری طریقہ ہوگا. آپ کے پاس آئینی طریقہ یہی ہے کہ یا پھر 2023 تک انتظار کریں. لیکن اس طرح سے اگر آپ بات کریں گے تو میں نے تو ان کو ایک اجمالی بات کی ہے کہ اس کا پھر نقصان آپ کے پورے پولیٹیکل کلچر کو پہنچتا ہے. علی خان صاحب، کیا ویسے یہ بات درست نہیں ہے اگر اس پر انالیسز آپ کریں اور اگر آپ سوچیں کہ اس وقت اس حکومت کو خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے؟ اگر اس حکومت کو خطرہ ہے تو وہ اپنے جو اندرونی بحران ہیں، جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کی نشاندہی فواد چودھری صاحب نے بھی کی. اتحادی آپ لوگوں سے ناراض ہیں. مان لیا بجٹ پاس ہو گیا، لیکن کافلی کا رویہ بھی ہم سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے بجٹ میں آپ لوگوں کو ووٹ تو کر دیا، آپ کا ساتھ تو دے دیا. عشائیے میں وہ شریک نہیں ہوئے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ لوگوں سے ناراض ہے. پھر آپ لوگوں کے اپنے لوگ یہ شکایت کیبنٹ میں کرتے نظر آتے ہیں کہ ترقیاتی فنڈ نہیں ملتے ہیں. ہم حلقوں میں جاتے ہیں، عوام ہم سے گلے کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بھی مہنگائی ہے، آپ لوگ تو ووٹ لے کر آئے تھے کہ آپ ہمارے مسائل حل کریں گے. مطلب یہ ہے اپوزیشن بھی کہتی ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ لوگوں کے اپنے اقدامات پالیسیز ایسی ہیں کہ جو آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ لے دے جائیں گی. تو کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے اندر سے خود سے خطرہ ہے، اپنی پالیسیز سے خطرہ ہے؟ 2-3 آپ نے ایشوز ٹچ کیے ہیں. اتحادی جب ہوتے ہیں تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ حل بھی ہو جاتے ہیں. کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ میں ایم این ایز کو ہمیشہ یہ شکایات رہتی ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے، ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے. وہ ایک نیچرل چیز ہے. دس از پارٹ اینڈ پارسل آف اے پولیٹیکل پروسیس. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی لڑائی ہے، پارٹی کے اندر ایسی بڑی لڑائی کوئی نہیں ہے. ڈفرنس آف اوپینین ایک زندہ جماعت میں رہتا ہے اور ہماری جماعت میں ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک کیبنٹ میٹنگ جب ہو تو 40 کے 40 یا 45 کے 45 وزرائے کرام جو ہیں وہ ایک ہی بات پہ متفق ہوں. اگر وہاں ڈیبیٹ نہیں ہوگی، ڈیبیٹ کا مطلب لڑائی کبھی بھی نہیں ہوتی. تو میں نے کابینہ میں ایسی کوئی لڑائی نہیں دیکھی جس کی وجہ سے، اس لڑائی کی وجہ سے تحریک انصاف کا مینیفیسٹو امپلیمنٹ نہ ہو سکتا ہو. یہ کچھ بات کا بتنگڑ بھی ہمارے یار دوست بنا لیتے ہیں. دیکھیں ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹاپک ڈسکس ہونا ہوتا ہے. باقی ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک لیول پہ جو ہماری کیبنٹ کے ہمارے دوست ہیں یا پارٹی کے جو ہمارے ممبران کرام ہیں، تو ایک لیول تک آپ کو ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. آپ نے اپرچونٹی نہیں دینی ہوتی، کیونکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو اس کو بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بڑی کوئی لڑائی ہے، کوئی ایسا بڑا کوئی مسئلہ ہے. ایک مسئلہ البتہ ہے، وہ اس پہ میں نے صبح بات بھی کی تھی، اور وہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ریفارم کی گورنمنٹ ہے. ملک کو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ جو بگڑا ہے 60 65 70 سالوں میں یا پچھلے 30 35 سال کی سیاسی حکومتوں میں، اس کو ٹھیک کرنے کا ہے. عمران خان صاحب کو یہ مینڈیٹ نہیں ملا کہ آپ جائیں اور سسٹم کو چلائیں اور 5 سال گزار کے واپس آئیں. نو، عمران خان صاحب کو مینڈیٹ ملا ہے کہ آپ سسٹم جائیں. عوام نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا، آپ جائیں اور جو غلط ہے وہ ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، جہاں بالکل آپ لوگوں کو مینڈیٹ ملا. آپ لوگوں کا نہیں تھا کرپشن بدعنوانی کا خاتمہ، اس پر آپ لوگوں کو مینڈیٹ ملا، اس پر آپ لوگ اقتدار میں آئے، اس پر ووٹ لے کر. اچھا، اسی سے جڑا ایک سوال. ایک طرف آپ لوگوں کا کرپشن اور بدعنوانی کو ختم کرنے کا بیانیہ، دوسری طرف جو آپ لوگوں کی حکومت کی پہلی آڈٹ رپورٹ، پی ٹی آئی دور کی حکومت کی پہلی آڈٹ رپورٹ جو آئی ہے، جس میں 270 ارب کی بدعنوانی اور بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. یہ 2019 سے 20 کی آڈٹ رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے تیار کی ہے، جس میں 40 وفاقی وزارتوں اور محکموں کا آڈٹ کیا گیا ہے، جس کے تحت کرپشن، جعلی رسیدوں کی مد میں 12 ارب 56 کروڑ روپے کی بدعنوانیوں کی نشاندہی کی گئی. اس پر آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟
हुकूमत आप लोगों की है। देखिए, मैंने जिस तरह पहली बात की उसी को आगे जारी रखते हुए मैं कहूंगा कि रिफॉर्म की गवर्नमेंट है। और रिफॉर्म कैसे होगा? रिफॉर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कौमी असेंबली में बैठ के आप नई कानून साजी करें। रिफॉर्म का मतलब ये है कि जहां जहां जो गलत है उसको ठीक करना है। अब ये आप किसी भी आदमी से पूछ लें जो कोई पॉलिटिकल वर्कर है, या कोई वो जर्नलिस्ट है, वर्किंग जर्नलिस्ट है, या कोई वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे बेशक लोअर ग्रेड का हो, आपको बता देगा किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं, किसी भी माशरे के हिस्से में चले जाएं, वहां पे करप्शन का, अकरबा परवरी का, ताकत का एक ऐसा खन्नास जा चुका है, एक ऐसी करप्शन ज़दा माहौल बन चुकी है कि वहां जिस भी जगह को आप ठीक करने के लिए हाथ डालते हैं वहां अंदर से बिच्छू जो है सांप निकलते हैं। हाँ, अगर आप सिस्टम चलाते हैं, वक्त गुजारना चाहते हैं, फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो हर जगह से अपोजिशन का सामना होगा, जिससे हम डरे हुए नहीं हैं, ना हम घबराए हुए हैं, ना खौफजदा हैं, इसके लिए मेंटली भी तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ होंगे। वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, बात यह है, आप लोग जो हैं वो हुकूमत की नाकामियाँ गिनवाते थकते नहीं हैं, वज़ीर आज़म की तब्दीली का मुतालबा करते हैं, महंगाई के गिले शिकवे करते हैं, इनकी नाकाम पॉलिसीज़ के गिले शिकवे करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के वो लोग जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से जाकर मिलते हैं और अपने लिए कहते हैं कि हमें बहुत से मसाइल हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, लगता है उन्हें तहरीक इंसाफ की जो कामयाबियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो बड़ी कामयाब लग रही हैं। आखिर क्या उन लोगों को मायूसी है आप लोगों से, जो ये वही लोग हैं जो पहले भी जाकर मिले, पहले भी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी पार्टी के अंदर से, लेकिन अब हालात ये हैं कि हर बार ये मुलाकातें हो रही हैं। आखिर ऐसी क्या मायूसी है ये जो लोग बार बार जाकर बुज़दार साहब से मिल रहे हैं? देखें, सच्ची बात तो ये है कि मेरी आज मुलाकात हुई है हमारे पंजाब में पार्लिमानी लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब से, और मैंने इस मुलाकात पे जो है वो उनको अपनी कामयाब पार्लिमानी लीडरशिप के ऊपर जो है वो उनको खराज तहसीन पेश किया है, उनको मुबारकबाद दी है। अगर गवर्नमेंट का जो है वो यही जो है वो यानी कामयाबी सामने आई है कि यही तकरीबन 8 लोग थे या 7 लोग थे 1 साल पहले, और सेम वही लोग जो हैं वो 1 साल बाद और मिले हैं वो अपने हलके के मसाइल के लिए। खबर यही है और वो कहते भी यही हैं, क्योंकि इनमें से कुछ 2-3 लोग इत्तफाक से पिछले हफ्ते में मुझे मिले हैं। तो वो यही कहते हैं कि जी देखें, छोटे मोटे काम होते हैं हलके के, ये लोग तंग करते हैं, ये है वो है, तो इसलिए जो है वो हम कभी मिल लेते हैं। तो मामला ये है कि अगर पूरी कोशिश के बावजूद 1 साल में ये इन लोगों में एक बंदे का भी इजाफा नहीं कर सके बल्कि 2 की कमी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी बड़ी मुतहर्रक है, बड़ी यूनाइटेड है, और वो अपने बात ये है नॉर्मल रूटीन की मुलाकात है आप लोगों के मुताबिक, फिर शोकोज नोटिस क्यों जारी किए जाते हैं, फिर कार्रवाइयाँ करने की सिफारिश क्यों की जाती है? अगर आप लोगों को कोई डर खौफ नहीं है, वो लोग नहीं जाकर मिलना चाहते हैं, फिर ये एक्शन लेने की बात क्यों करते हैं? आप लोग पहले भी कर रहे थे, आज भी की है। हमने साल पहले या जब भी ये पहले मिले थे, गालबन 1 साल की ही बात है, हमने इनको शो काज नोटिस जारी किए थे। इन्होंने उस शो काज के नोटिस में ये कहा कि हम पार्टी के साथ हैं, हम सिर्फ अपने ज़ाती मामलात के लिए मिले थे, अपने हलके के मसाइल के लिए मिले थे, पार्टी को जब भी ज़रूरत हो हम पार्टी के साथ खड़े होंगे। और अब जिस दिन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या अपोजिशन ने पंजाब में हुकूमत के ख़िलाफ़ बजट से मुतल्लक मुज़ाहरा किया, तो ये लोग उस मुज़ाहरे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी या मेंबर्स के साथ खड़े थे, बल्कि इन्होंने हाथों में वो प्ले कार्ड उठाए हुए थे जिनके ऊपर PTI के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो नारे दर्ज थे, तो ये साथ खड़े थे उस वक्त। तो ये इन्होंने नोटिस का जवाब दिया था। अब भी अगर नोटिस करेंगे तो यही वो जवाब देंगे।
تو اس میں اب یہ ہے کہ دیکھیں اس میں یعنی پولیٹیکلی یہ اس دور کا جو ہے وہ یعنی المیہ ہے کہ ایم این اے جو ہے وہ وزیر اعظم سے یا اپوزیشن جو ہے وہ وزیر اعظم سے نہیں مل سکتی اور یہاں پہ بھی ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی سے مل سکتے. حالانکہ جو جمہوریتیں ہیں پوری دنیا میں اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس جو کہ وزیر اعظم ہوتا ہے اس کی یعنی شیڈولڈ ہوتی ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, معاملات کو یعنی ایوان کے اندر بھی اور باہر بھی. شریف صاحب کو کرونا ہے, کرونا سے پہلے وہ لندن میں تھے, پارلیمنٹ میں جاتے نہیں ہیں, تو پھر کیسے وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوں؟ کیسے پھر آپ گلے شکوے کیوں کرتے ہیں پھر آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں, اپوزیشن لیڈر کو اگر ملاقات کرنی تھی وزیر اعظم نے یا کسی بھی حکومتی شخصیت نے, اتھارٹی نے, کسی مقصد کے لیے, تو کرونا تو نے اب ہوا ہے نا, تقریباً 3 ہفتے پہلے, 2 ہفتے پہلے. اس سے پہلے تو وہ اویلیبل تھے. جب انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی تو اس میٹنگ میں گئے بھی تھے, لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی بات سنا کے تو اٹھ کے چلے گئے. اس کے اوپر وہ میٹنگ بھی جو ہے وہ پھر ختم ہو گئی تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو آن ریکارڈ ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی, میاں شہباز شریف صاحب بھی. رانا صاحب, آپ شہباز شریف صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہم انتظار کریں, شہباز شریف صاحب ہم سے رابطہ کریں, اے پی سی بلائیں, رابطے کیے جائیں. تو کب شہباز شریف صاحب رابطے کریں ہیں مختلف پارٹی سے اے پی سی کے لیے؟ دیکھیں اس میں ٹیلی فونیکلی تو ان کا رابطہ ہے, لیکن یہ جو کرونا ہے یہ جو اس سے گزر کے آیا ہے وہی اس کے متعلق بتاتا ہے. اب شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بڑے صحت مند اور بڑے تگڑے آدمی ہیں, یعنی صبح اٹھ کے روزانہ جو ہے وہ 8-10 کلومیٹر جو ہے وہ واک کرنے والے بندے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس سے اتنی زیادہ جو ہے وہ یعنی نقاہت اور کمزوری ہو جاتی ہے, واک کے لیے گیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے میاں صاحب جب تک صحت مند نہیں ہو جاتے, مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے, اے پی سی نہیں بلائی جا سکتی جب تک وہ مکمل ایکٹیو نہیں ہو جاتے. تھوڑا آرام تو کرنا ہوگا. نہیں 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 نہیں, اے پی سی بے شک کل بلا لیں, اے پی سی بے شک کل بلا لیں. اے پی سی اگر بلائیں گے بالکل ہمارا ایک وفد جس میں سینئر ترین 4-5 لوگ ہوں گے وہ اس میں شرکت کرے گا. میاں صاحب جو ہے وہ تھرو ویڈیو لنک شرکت کریں گے, بالکل شرکت کریں گے, اور وہ جب بھی بلانی چاہیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب. لیکن بلاول صاحب تو انتظار کریں کہ شہباز شریف صاحب ان سے رابطہ کریں, وہ تو اس انتظار میں. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کا رابطہ ان سے ہو گیا ہے, اور جو میری انفارمیشن ہے اس میں کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ویک میں اے پی سی کی کوئی ڈیٹ. رانا صاحب, اپوزیشن حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کا سوچ رہی ہے؟ ظاہر ہے حکومت کو اس وقت بیڈ گورننس کا ظاہر ایک سامنا ہے, عوام کا ایک پریشر ہے, تو اس کو بنیاد بنا کر آپ لوگ کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا اس ایجنڈے میں ہے کہ آپ لوگوں نے تحریک چلانی ہے اس حکومت کے خلاف؟ میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, وہ میرے ساتھ میری پارٹی کے 2 ایم این ایز خرم دستگیر صاحب اور محسن راجہ صاحب بھی تھے. تو جو وہاں پہ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے یا پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, تو اس تحریک کے لیے ہی یہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے. ورنہ اور اے پی سی نے کیا کرنا ہے بیٹھ کے؟ اگر اے پی سی نے بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کرنا ان حالات میں, جو حالات یہ ہیں, کیونکہ ان حالات کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پہ ہے. یہ حالات جو بھی آئے ہیں, جو بھی اس وقت جس دلدل میں ملک جو ہے وہ دھنس چکا ہے, اس کی ذمہ داری صرف اور صرف موجودہ حکومت ہے. بلکہ یہ موجودہ جو ہے یہ تو ایک تو ہے نا کہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے کسی نہ کسی کرائسس کی. یہ تو یعنی کرائسس جو ہے نا وہ اس کے پاس سے جو ہے نا وہ دور سے گزر رہا ہو. یہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو بھگت رہے ہیں آپ لوگوں کے پیدا کیے ہوئے کرائسس ہے, یہ ہم لوگ ابھی تک اگر کچھ کر نہیں پا رہے ہیں تو آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں, وہ سب کچھ آپ لوگوں پر ڈالتے ہیں. ایون جو پی آئی اے میں جو ابھی یہ جو جعلی لائسنس اور یہ ڈگریز کا معاملہ ہے, یہ بھی وہ آپ لوگوں پر ڈال دیں کہ آپ لوگوں نے سب کچھ کیا, آپ کے دور حکومت میں ساری بھرتیاں ہوئی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تقریر تھی اپنا وزیر موصوف سے اور جو وزیر اعظم نے بات کی اس کو یہ ہم نے کروا دی ہے؟ ہم نے ان کے اندر کچھ چابی فٹ کی ہوئی ہے کہ ہم وہ چابی دے دیتے ہیں اور یہ خود ہی تقریریں شروع کر دیتے ہیں؟ یہ تو ان کے اپنا کیا دھرا ہے. یہ ہم نے کہا تھا ان کو کہ یہ وہ تقریر کریں. تو چھپانا چاہیے تھا, جھوٹ بولنا چاہیے تھا اس پہ, پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا اس پہ, کیا کرتے؟
نو 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 اس معاملے کو جو ہے اس کے اوپر پورا ایکشن ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر پوری کارروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کیمرہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کا مطلب اسمبلی فلور پہ نہیں ان کیمرہ ہونے چاہیے تھی، یہی اپوزیشن کا اعتراض ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی ایسی چیزیں ان کیمرہ ہی ہوتی ہیں، صحیح، ورنہ تو آپ انہوں نے تو تباہی کر دی ہر چیز کی، انہوں نے تو پی آئی اے کو دفن کر دیا۔ پی آئی اے کو آپ کوڑیوں میں کوئی نہیں لے گا آپ کو، اور پی آئی اے میں بھی کوئی سفر نہیں کرے گا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو جب یہ پتہ چل گیا کہ پی آئی اے کے جو پائلٹ ہیں ان کی سندیں جاری، آپ بیٹھیں گے پی آئی اے میں؟ کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے، بیٹھے۔ بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ تھے۔ ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ہندو، عیسائی اور دیگر اقلیتیں آزاد ہوں گی، جہاں انہیں مندروں سمیت اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا کر فرائض کی ادائیگی کی اجازت دی جائے گی، جبکہ آئین پاکستان میں بھی اقلیتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق دیے گئے ہیں۔ اور موجودہ صورتحال میں پاکستان کے قائد اعظم کے اقوال کے عین مطابق گامزن ہے۔ پاکستان کی کسی بھی اقلیت کو اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ کرتارپور راہداری کا قیام اس کی سب سے بڑی مثال ہے، لیکن اسلام آباد میں ایک مندر کے قیام کی مخالفت کو لے کر اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو آزادی حاصل نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ بھارتی میڈیا پر ہونے والا یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ حکومت کی نظروں سے گزرا نہیں ہے، اور اسی لیے وزیراعظم عمران خان نے علماء کرام سے مشاورت کیے بغیر ہی اسلام آباد میں پہلے مندر کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی ہے، جبکہ اس مندر کی تعمیر کے لیے یہ جو 4 کنال کا پلاٹ ہے اس کی منظوری جو تھی، یہ جو موجودہ میئر اسلام آباد ہے شیخ انصر عزیز، یہ انہوں نے دی تھی جب وہ چیئرمین سی ڈی اے تھے۔ اس حوالے سے 26 دسمبر 2017 کو جاری ہونے والا ایک لیٹر، الاٹمنٹ لیٹر ہے، یہ جو آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس ڈیٹ کو اس کی الاٹمنٹ کی یہ جو اجازت ہے وہ مانگی گئی ہے، اور الاٹمنٹ لیٹر جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے۔ دوسری طرف حکومت اتحادی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بھی حکومت کے اس اقدام کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نئے مندر بنانے کی بجائے پرانے مندروں کی تزئین و آرائش کی جائے، جس کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ جبکہ ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی کا بھی یہ کہنا ہے کہ اسلامی ریاستوں میں غیر مسلموں کو اپنی آبادی والے علاقوں میں عبادت گاہ برقرار رکھنے کا حق حاصل ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے مزید کہا کہ حکومت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے خرچ پر مندر تعمیر کرے، خاص طور پر ایسی جگہ جہاں ہندو برادری کی آبادی بہت ہی کم ہو۔ اسلام آباد میں ہندو برادری کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب ہے، جبکہ اسلام آباد میں پہلے سے ہی سید پور کے علاقے میں ایک مندر موجود ہے۔ ہندو برادری آزاد ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنی عبادت گاہ میں جا کر مذہبی رسومات ادا کریں، جبکہ پورے ملک میں ہندو برادری کے لیے 1000 سے زائد مندر موجود ہیں، جبکہ دیگر اقلیتیں بھی آئین اور قانون کے مطابق اپنے حقوق کو استعمال کر رہی ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے خلاف باتیں کرنا یقیناً بھارتی پروپیگنڈے کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی اقلیت کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سلب نہیں کیا گیا، جیسا کہ بھارت میں کیا جاتا ہے، جہاں بابری مسجد کو شہید کر کے مندر بنائے جاتے ہیں۔ اسی سال فروری میں ہونے والے دلی فسادات کو کون بھول سکتا ہے، جہاں چند ہی دنوں میں 19 مساجد کو شہید کیا گیا، جبکہ مسلمانوں کے کروڑوں کے املاک کو جلایا گیا۔ اسی طرح 2002 میں بھارت میں ہونے والے گجرات فسادات میں 500 مساجد کو شہید کیا گیا اور ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، لیکن پاکستان میں آج تک نہ تو کسی مندر کو نقصان پہنچایا گیا اور نہ ہی کبھی کسی مندر یا کسی اور مذہب کی عبادت گاہ کی جگہ پر کوئی مسجد تعمیر کی گئی۔ میں اس پر بات کروں گی، رائے لوں گی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا۔ مفتی صاحب، پاکستان میں تقریباً 8 لاکھ ہندو بستے ہیں، جن کی اکثریت سندھ کے اضلاع عمر کوٹ، تھر پارکر اور میرپور خاص میں ہے، اور اسلام آباد میں رہنے والے ہندوؤں کی تعداد جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا 3000 ہے۔ اب اسلام آباد میں جس مندر کی تعمیر شروع کی گئی ہے اس کی اجازت جو جگہ الاٹ کی گئی وہ نون لیگ کے دور حکومت میں کی گئی۔ اب
آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ کیا حکومتی خرچے پر یہ مندر کی تعمیر نہیں ہونی چاہیے یا دارالحکومت میں نئے سرے سے مندر کی تعمیر ہونی نہیں چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے میڈیا کے لبرل مجاہدین سے کہوں گا کہ معاملات کو رانگلی انٹرپریٹ نہ کریں، اور آپ نے اتنے اصرار سے مجھے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے تو مجھے اپنا پیغام پورا ایز اٹ از دینے دیں. جی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اقلیت کی اصطلاح یا ٹرم کے بھی خلاف ہوں. یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. مثلا یہاں ہندو آبادی کے اعتبار سے مائنارٹی ہیں تو ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان مائنارٹی میں ہیں. میں نے ہمیشہ تمام فورمز پر کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم مسلم پاکستانی ہیں، وہ ہندو پاکستانی ہیں، کرسچن ہیں، پارسی ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہیں. پاکستان کے آئین میں جو بھی پابند آئین و قانون غیر مسلم شہری ہے اس کو حقوق دیے ہیں. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہندوؤں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. جیسے ہم مسلمان اپنی مسجدیں خود بناتے ہیں، جہاں ان کی زمین ہو، جہاں ان کی آبادی ہو، وہ اپنی عبادت گاہیں بنائیں یا پہلے سے بنی ہوئی ہیں ان کو چلائیں اور اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہوں میں اپنی عبادتیں کریں. اس سے کبھی کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا اور نہ ہم آج اختلاف کرنے جا رہے ہیں. ہندوؤں کے وقف بھی ٹرسٹ بھی اس ملک میں موجود ہیں. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو نقطۂ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنا موٹو جو ڈکلیئر کیا ہے ریاست مدینہ کا کیا ہے. لہذا اسٹیٹ لیول پر ریاست کی طرف سے مندر بنانا یا بت کدہ بنانا یہ کبھی بھی ریاست مدینہ کا مینڈیٹ نہیں رہا. کبھی بھی ریاست مدینہ کا 1450 سال سے یہ موٹو نہیں رہا. ہندوؤں کی کہیں آبادی ہے وہ اپنی جگہ لے سکتے ہیں، وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، لیکن بیت المال سے بت کدہ بنانا، بتوں کی پرستش کا مرکز بنانا یہ ریاست مدینہ کے مینڈیٹ کے خلاف ہے. یہ ریاست مدینہ کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. لیکن اس کی تعبیر یہ نہ کریں کہ ہندوؤں کو حقوق نہیں دیے جا رہے، یہ کیا جا رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہندوستان سے تقابل کریں تو آج مسلمان وہاں جتنے غیر محفوظ ہیں اس سے کئی گنا یہاں پر تمام غیر مسلم محفوظ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جان مال آبرو کا تحفظ ملنا چاہیے. اپنی عبادت گاہوں میں ان کو عبادت کرنے کا حق ملنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاتح بیت المقدس کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہاں انہوں نے ان کے ساتھ ایک چارٹر سائن کیا، ایک منشور سائن کیا، اور یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں چرچ بنا کر دیں گے، کنیسہ بنا کر دیں گے، سومیا بنا کر دیں گے، بلکہ یہ ان کو گارنٹی دی کہ جو تمہارے چرچز ہیں، جو تمہاری عبادت گاہیں ہیں،
तुम्हें उनके अंदर इबादत करने का पूरा हक हासिल होगा। तुम्हारे जो बिशप्स हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनको छेड़ा नहीं जाएगा, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये चार्टर तब भी था, ये चार्टर आज भी मौजूद है। उस वक्त भी मुसलमान उसके साथ खड़े थे, आज भी हम उसके साथ बिल्कुल खड़े सही हैं। कहीं कोई मुश्किल नहीं है, कहीं कोई दबाव नहीं है। सबको, अब तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं पाकिस्तान में, हर एक को अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी है। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कश्मीरी आवाम के साथ होने वाली बर्बरियत पूरी दुनिया के सामने है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप हो या डेमोक्रेट की जानिब से मौजूदा अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन, इनके मंशूर में तो मसला कश्मीर शामिल है, लेकिन कश्मीरी आवाम के सुलगते मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। और जो बाइडन ने भी अमरीकी आवाम से कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को हल करवाने का वादा भी कर लिया। लेकिन अहम सवाल ये है कि जॉर्ज फ्लाइड के कत्ल पर तो पूरी दुनिया में मुजाहरे होते हैं, हर तरफ तहरीकें फूटना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कल बारामूला में जो हुआ, कश्मीर में जो हुआ, एक 3 साल के बच्चे के सामने जब उसके नाना को शहीद किया गया और फिर वो बच्चा अपने नाना की लाश पर बैठकर रोता रहा, इस पर आलमी दुनिया में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? इस पर कोई एहतजाज क्यों नहीं है? इस पर कोई मुजाहरे क्यों नहीं है? इस पर दुनिया को रंज क्यों नहीं है? क्या उनका खून लाल नहीं था, या वो इंसान नहीं, या उनके कोई जज्बात नहीं? दुनिया की सुपर पावर अमेरिका अपने मफादात की खातिर तो सब कुछ कर लेने को तैयार हो जाती है, लेकिन कश्मीर में इंसानी हकूक़ की जो एक पामाली हो रही है उस पर क्यों खामोश है? इस हवाले से हम बात करेंगे मशहूर अमरीकी बिजनेसमैन ताहिर जावेद साहब से, जो कि जो बाइडन के करीबी साथियों में समझे जाते हैं और ये अमरीकी कांग्रेस का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। हम आपको ये भी बताएं कि ताहिर जावेद ने ही अमेरिका में पाकिस्तानी कॉकस की बुनियाद रखी थी और थोड़े ही अरसे में पाकिस्तानी कॉकस में 60 से ज़्यादा अमरीकी कांग्रेसमैन और सैनेटर्स भी शामिल हो चुके हैं। इसी हवाले से मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रहनुमा सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के करीबी साथी ताहिर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब, आपने वक्त दिया। जी वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी ताहिर साहब, आपने मेरा इंट्रो तो सुना। जाहिर है भारत कश्मीरियों में जो मुसलमानों के साथ कर रही किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन तशवीश उस वक्त ज़्यादा होती है जब अमेरिका और ऐसे बहुत से ममालिक अपने मफादात की खातिर आंखें बंद कर लेते हैं और सिवाय एक मजम्मत के और कुछ कर नहीं पाते। मोदी को जुल्म करने से रोक नहीं पाते, वहाँ पर जो लोगों के साथ हो रहे ज़्यादतियाँ हो रही हैं उन ज़्यादतियों को रोक नहीं पाते। बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी 2016 की जो इलेक्शन कैंपेन चलाई थी उसमें जिक्र था कश्मीर का, जिक्र था कि ये जुल्म सितम नहीं होना चाहिए, भारत को ये नहीं करना चाहिए। वही काम अब जो बाइडन भी कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन्स तक ही महदूद रहता है? प्रैक्टिकली जब सदारत में कोई आ जाता है, कोई हुकूमत इक़्तिदार में आ जाती है, क्यों फिर भारत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता? ये देखें, कश्मीर का मसला हो या कोई भी और मसला हो, ये जितनी भी चीज़ें लाइमलाइट के अंदर आती हैं या मैनिफेस्टो का हिस्सा बनती हैं या मंशूर का हिस्सा बनती हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा एक एडवोकेसी का अमल होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम इस तरह ले लें कि मुसलमान जो अमेरिका के अंदर हैं, पहले सबसे तो उनको अपनी एक पोजीशन को मुस्तहकम करना पड़ेगा, जिस तरह बाकी लोगों ने किया, जैसे ज्यूइश कम्युनिटी ने किया, इसी तरह इंडियन कम्युनिटी ने भी अपने आप को किया, इटालियंस ने किया, बहुत सारी और कम्युनिटीज़ ने किया, अफ्रीकन अमेरिकन ने किया, लैटिनोज ने किया। तो मुसलमानों को भी अपने आप को सबसे पहले तो यहाँ पे मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, फिर अपने आप को पोलिटिकली इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अपने वोटिंग राइट्स को यूज करना पड़ेगा, अपने आप को एज एन एक्टिविस्ट रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ये सारे अमल हैं। इसके बाद एक स्टैटिस्टिक्स बनती है कि जनाब 4 मिलियन या 5 मिलियन मुसलमान हैं, उनमें से 1.5-2 मिलियन वोट डालेंगे। जब 1.5-2 मिलियन वोट डालेंगे तो उसी से फर्क पड़ेगा इलेक्शन का। तो इनकी एक जो सिग्निफिकेंस है वो चेंज हो जाएगी, जो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। तो हमारी प्रॉब्लम जो है, जो हमारी या किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये है कि जब हम रहते अमेरिका में हैं,
اور پھر اس کے بعد ہم یہاں کے سسٹم میں انوالو نہیں ہونا چاہتے, ہم اپنی جو ایک کہہ لیں کہ اس میں کنٹریبیوٹ ٹائم سے, پیسے سے یا ایفرٹ سے کرنا نہیں چاہیں گے, تو پھر کبھی بھی ہماری ریلیونس جو ہے یہاں پہ وہ اس لیول پر نہیں ہوگی جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بتایا. آپ کو اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا, آپ کو ووٹ دینے کے لیے نکلنا پڑے گا, آپ کو الیکشن لڑنا پڑے گا, اور آپ کو الیکشن لڑنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. کیا وجہ ہے مسلم سارے عمل سے کیوں پیچھے ہے, کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ میں یہ نہیں بولوں گا کہ وہ پیچھے ہے, میں یہ کہوں گا کہ ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے, ابھی انہوں نے پچھلے کچھ سالوں سے اپنے آپ کو انوالو کرنا شروع کیا. دیکھیں ابھی اس وقت ہم لوگ 3 کانگریس مین ہاؤس کے اندر مسلمان الیکٹڈ موجود ہیں, ایک اسٹیٹ کے جو اٹارنی جنرل موجود ہے, اور کافی سارے اسٹیٹ ریپس اور دوسری جگہ پہ. یہ بہت ہمبل سٹارٹ آپ کہہ سکتے ہیں ابھی ہے. اس کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو انڈین ڈسینڈنٹ جو ہیں وہ آپ کو کوئی 6-7 الیکٹڈ مل جائیں گے, جو ہندو میں اگر بولوں یا انڈین ڈسینڈنٹ بولوں. اس کے بعد آپ کو سینٹ کے اندر الیکٹڈ آپ کو لوگ مل جائیں گے, لٹینوز اور افریقن امریکن سارے. ان لوگوں نے بہت پہلے شروع کیا, ہم لوگوں نے اس سے پہلے شروع نہیں کیا, کیونکہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کنٹروورسی چلتی رہی ہے کہ جی آپ اس سسٹم میں اگر ووٹ بھی ڈالو گے تو اس طرح کے بھی علماء اکرام یہاں پہ موجود رہے ہیں, کہتے ہیں ووٹ ڈالو گے تو آپ. اچھا طاہر جاوید, اور امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہم سب نے دیکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ایک ریسزم ہمیں بہت زیادہ نظر آیا, خاص کر کے مسلم کمیونٹی کے حوالے سے جو پالیسیز تھی اس میں بہت زیادہ چینج نظر آیا. جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوا تو بہت سے مسلمانوں کو خطرہ پڑ گیا کہ پتہ نہیں ہمیں یہاں پہ اب رہنے بھی دیا جائے گا یا نہیں رہنے دیا جائے گا. اس حوالے سے جو بائیڈن کی اب کے منشور میں, آپ لوگوں کی کیمپین میں مسلم کمیونٹی کو لے کر کیا کوئی خاص شیورٹیز کہہ لیں, یقین دہانیاں کہہ لیں, ان کو لے کر کوئی ہے آپ لوگوں کے ایجنڈے کا حصہ؟ بائیڈن کی سب سے پہلے ہوگا, بائیڈن کی کیمپین کے اندر کچھ لوگوں کی پیڈ جابز ہیں, اور یہی ہے کہ مسلمان کمیونٹیز کو کنیکٹ کیا جائے اور مسلمان کمیونٹیز کے مسائل کو سن کر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کا بائیڈن کی پالیسیز کا حصہ بنایا جائے, جس کے اندر آپ نے یہ جو کشمیر کا ایشو بھی دیکھا تھا کہ اس کے پیچھے کئی دنوں اور گھنٹوں اور ویکس کا ٹائم تھا. اور یہ اب یہ جو چیز ہے کشمیر کے اوپر, آپ نے بولا کہ الیکشن سے پہلے کیمپین کے اندر لوگ پہلے بھی بولتے رہے ہیں, لیکن ان کی ویب سائٹس کے اوپر پالیسی کا حصہ نہیں بنتی تھی یہ چیزیں. ابھی یہ آپ بائیڈن کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ایک ٹو ڈو لسٹ ہے کہ جب پریزیڈنٹ بننے کے بعد جن چیزوں کو پرائورٹی بیس کے اوپر دیکھا جائے گا اس کا یہ حصہ بن گیا, جس کی وجہ سے انڈین میڈیا نے کئی دنوں سے وہاں پہ ماتم منانا شروع کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں اچھا ایک یہ بھی میں بات بتاتا ہوں, کیا اس چیز بائیڈن کو خوف نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو, مسلمانوں کے مسئلے کو لے کر اوپر چلیں گے تو ان کا ووٹ بینک اسے ڈسٹرب ہوگا؟ ہندو برادری کا ایک بہت ووٹ ہے وہاں پر, بہت زیادہ ووٹ بینک ہے, یہ خوف نہیں ہے؟ دو چیزیں ہیں. جو ہندو اس ملک کے اندر رہتے ہیں, امریکہ کے اندر, وہ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز کو اگر وہ اپوز کریں گے تو ان کی اپنی پولیٹیکل پوزیشن خراب ہوتی ہے سٹنگ ان یونائٹڈ اسٹیٹس. لیکن جب ان کو آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ پیپل ان انڈیا, پھر انڈیا میں تو خیر کوئی لاجک ہے ہی نہیں نا, وہاں تو جو مودی نے کہہ دیا یا جو بھی انتہا پسندوں نے کیا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اس کے ووٹر انڈیا میں تو بیٹھے نہیں ہیں, ڈونلڈ اس کے اپنا بائیڈن یا ڈونلڈ, ان کے ووٹرز یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ بھی ایک چھوٹی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو کلوز مائنڈڈ لوگ جو کسی بھی کمیونٹی میں موجود ہوتے ہیں, جو شاید اس انڈین پالیسی کو فالو کریں گے, لیکن بگ میجورٹی پولیٹیکلی اویئر جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ ہیومن رائٹس ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے کوئی خاص فرق پڑنے والا ہے ووٹوں کے اندر. لیکن اگر اس کو نہیں بولیں گے تو اس کی جو ایک مورل جو ایک اتھارٹی خراب ہوتی ہے اور ایک پولیٹیکل پوزیشن خراب ہوتی ہے. تو یہ جو پوائنٹ اکراس کرنا ہوتا ہے نا دوسری طرف, کہ آپ کے یہ بولنے اور نہ بولنے سے ان جنرل آپ کی جو ایک ایتھنیسٹی ختم ہو جاتی ہے کہ if you standing for human rights you have to talk everything. یعنی یہاں پہ کشمیر کی بھی بات ہوگی اور اس کے اندر چائنا کے اندر مسلمانوں کی بھی بات ہوگی, پھر فلسطین کے اندر مسلمانوں کی بھی بات ہوگی. بالکل. بہت شکریہ طاہر جاوید, رہنما ڈیموکریٹ پارٹی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.